الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل عزت تکریم بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں پڑھی، گزشتہ جمعہ بھی اسی آیت کریمہ کا سہارا میں نے لیا تھا. یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کو ہر خطیب جمعہ کے خطبے میں پڑھتا ہے، اور اتنی جامع آیت کریمہ ہے کہ جس کو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے خلافت میں یہ پیغام اور یہ میسیج پہنچایا کہ ہر خطیب جمعہ میں اس کو پڑھا کریں. گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی اس آیت کی ابتدا ان اللہ یأمر بالعدل، کہ اللہ رب العالمین عدل کا حکم دیتے ہیں. عدل کے متعلق کچھ وضاحتیں ہمارے سامنے آئی. عدل کا حکم دے کر کے اسلام نے، قرآن نے، رب العالمین نے پوری انسانیت کو یہ سبق دیا کہ اگر دنیا میں آپ کو سکون چاہیے تو عدل سے کام لینا پڑے گا. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ تاریخی خطاب، جس کو سنہرے الفاظ سے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل، آپ کے آخری حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد. ایسا نہیں کہا یا ایھا المسلمون یا ایھا المؤمنون، ایسا کوئی خطاب نہیں. یا ایھا الناس، او لوگو، تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا پالنہار ایک ہے، تمہیں روزی دینے والا ایک ہے. ان ربکم واحد وان اباکم واحد، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے. یعنی جہاں سے نسل چلی حضرت آدم علیہ السلام وہ ایک ہے. الا تم خبردار رہو
کہ اجمی کو عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں اور نہ اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، یعنی عرب کے رہنے والے کو عجم کے رہنے والے پر کوئی فضیلت نہیں، اور عجم کے رہنے والے کی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ گورے آدمی کی فضیلت ہے کالے آدمی پر، اور نہ کالے آدمی کی فضیلت گورے آدمی پر، بلکہ فضیلت یہ ہے کہ تم میں سب سے زیادہ متقی کون ہے، اس کی فضیلت۔ یہ تاریخی کتاب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ہوگا تو کوئی مالدار غریب پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی بادشاہ رعیت پر ظلم نہیں کرے گا۔ آج پوری دنیا میں بدامنی اور بدسکونی جو پھیلی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے خلافت میں اعلان کرتے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ طاقتور میرے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ جس پر ظلم کیا جائے، مظلوم، وہ سب سے زیادہ طاقتور میرے نزدیک ہے، اور تم میں سب سے زیادہ کمزور وہ بندہ ہے جو ظلم کرتا ہے، اس لیے کہ مظلوم کا حق، جس پر ظلم ہوا ہے اس کا حق میں دلوا کر کے رہوں گا، تو یہ سب سے زیادہ میرے نزدیک طاقتور ہے۔ اور یہ کوئی زبانی جمع خرچ نہیں تھا کہ بول دیا ہو گیا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خطاب کیا ہے کہ اگر میں بھی غلط چلتا ہوں تو مجھے بھی کوئی سدھارنے والا ہو تو وہ میرا بدلہ آ کر کے مجھے ممبر پر آ کر کے مجھے جملہ کہہ سکتا ہے کہ عمر آپ غلط ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے خلافت میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، ایک باغ کے بارے میں دونوں میں جھگڑا ہوا، حضرت عمر خود امیر المؤمنین ہے ان کا اور حضرت ابی بن کعب کا۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ باغ میرا ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ تیرا نہیں ہے، دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ وقت کا بادشاہ ہے، چلو فیصلے کے لیے جاتے ہیں یہاں مدینہ کے قاضی کے پاس۔ چنانچہ اس وقت قاضی تھے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لے کر کے گئے ابی بن کعب کو۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت زید سے کہا کہ ہمارا فیصلہ کرنا ہے، ہم دو آئے ہیں آپ کے پاس۔ تو حضرت زید نے کہا کہ آپ وقت کے بادشاہ ہیں، آپ میری سیٹ پر آ جائیے، میری کرسی پر آ جائیے، یہاں بیٹھ جائیے۔ حضرت عمر غصے ہو گئے اور کہنے لگے، زید ابھی میں جھگڑا لے کر کے آیا ہوں اور دو فریق ہے، ایک فریق اونچے بیٹھے ایک فریق نیچے بیٹھے، یہ ہو نہیں سکتا، اگرچہ میں بادشاہ ہوں، وقت کا امیر ہوں، لیکن ہم دونوں ساتھ میں بیٹھیں گے اور ساتھ میں فیصلہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی، حضرت زید نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابی بن کعب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ باغ کس کا ہے؟ کہا میرا ہے۔ اب اسلامی اصول کے تحت اور دنیا کا بھی یہ اصول ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی چیز کا دعویٰ کرے تو دعوے کے بعد اس کو دلیل لانی پڑتی ہے، پروف بتانا پڑتا ہے کہ میرے پاس یہ پروف ہے۔ تو حضرت زید نے کہا پروف کیا ہے کہ یہ باغ تمہارا ہے؟ کہا کہ میرے پاس کوئی پروف تو ہے نہیں۔ تو اب اسلامی قانون کے اعتبار سے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اب جس نے اس کے خلاف گواہی دی ہے کہ یہ ان کا نہیں ہے، اب ان سے قسم لی جائے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف دعویٰ کیا تھا، تو کہا حضرت عمر سے کہ آپ قسم کھائیے۔ لیکن یہ حکم کرتے کرتے حضرت زید حضرت ابی بن کعب سے کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین ہے، حضرت عمر کو آپ قسم کھانے سے روکے رکھے تو بہتر ہوگا، آپ ان کو قسم نہ کھانے دیں، مان جائیں۔ حضرت عمر پھر غصے ہو گئے کہ آپ ہر ایک کو ایسا کہو گے کہ آپ ان کو قسم کھانے نہ دیں؟ میں قسم کھاؤں گا کہ یہ باغ نہیں ہے ابی بن کعب کا۔ چنانچہ فیصلہ تو ہو چکا،
لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تاریخی جملہ اس وقت بولتے چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قضا یعنی جج بننے کا اور فیصل بننے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے جب تک کہ وہ امیر المؤمنین وقت کا بادشاہ اور عام رعیت کو ایک ساتھ بٹھا کر کے ان کے حق میں بہتر فیصلہ نہ کرے، وہاں تک زید فیصل اور جج بننے کے قابل ہے نہیں۔ یہ حضرت عمر کا تاریخی خطاب، جب تک یہ چیزیں رہی، انصاف رہا تو پوری دنیا میں سکون باقی رہا، اور جب دن بدن مالدار لوگ اور طاقتور لوگ ظلم کرتے چلے گئے، مظلوموں کا حق دبتا چلا گیا، تو دنیا میں بدامنی اور بے سکونی پھیلتی چلی گئی۔ میرے جسم میں اگر کسی جگہ پر مجھے کوئی تکلیف ہوئی ہو تو میرے جسم کی تکلیف کی وجہ سے پورا جسم بے چین رہتا ہے، چین سکون آتا نہیں ہے۔ پوری دنیا کا نظام ایک جسم کی طرح ہے، اگر پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پر بے اطمینانی ہے اور ظلم ہو رہا ہے، مظلوم کا حق دبایا جا رہا ہے، تو اس کی بے سکونی پوری دنیا بھگتے گی۔ جس طرح جسم میں کسی جگہ پر تکلیف کی وجہ سے پورا جسم بے چین رہتا ہے، اسی طرح اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کا خمیازہ پوری دنیا اور جہاں جہاں طاقت ہے اس ظلم کو روکنے کی، اور وہ نہیں روکتے ہیں تو وہ تمام اس بد سکونی کے شکار ہوں گے۔ تو قرآن کریم نے پہلا حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی تنظیم کو سنبھالیں، کسی حکومت کو سنبھالیں، چاہے وہ حکومت اپنے گھر کی ہو، اپنے محلے کی ہو، اپنی شہر کی ہو، اپنے گاؤں کی ہو، یا کسی بھی جگہ کی ہو، اگر اس کے اندر انصاف کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو حق نہیں بنتا ہے کہ وہ وہاں پر بادشاہ اور امیر بن کر کے بیٹھیں۔ جو انصاف کرنے والا ہوگا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ نور کے ممبر پر بیٹھا ہوگا، نور کا ممبر ہوگا۔ روایت میں ہے کہ اللہ کی داہنی جانب نور کے ممبر پر بیٹھے گا۔ اور اگر کوئی بے انصافی کرتا ہے، اگر وہ اپنے گھر کا ماحول بھی سنبھالتا ہے اور اس میں بے انصافی ہے، اور سوسائٹی کا ماحول سنبھالتا ہے، بے انصافی ہے، اگر شہر کا ماحول، گاؤں کا ماحول، ملک کا ماحول جہاں کہیں بھی سنبھالتا ہے اور اس میں بے انصافی ہے، حدیث میں ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، بے انصافی کرتا ہے تو۔ یہاں تک لکھا ہے دوسری روایت میں ولا رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھے گا، اور جنت کی خوشبو جنت کے 500 سال کی دوری پر سے سونگائی دیتی ہے، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ تو علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر انصاف نہیں ہو سکتا تو اس کو حق نہیں بنتا ہے کہ وہ وہاں کی حکومت پر قیادت کر سکے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کے گورنر اور حاکم بنا کر کے روانہ کر رہے ہیں، بہت ساری نصیحتوں کے ساتھ۔ ایک نصیحت حضرت فرما رہے ہیں، اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، کہ تم مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ میں کوئی آڑ اور کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ اگرچہ پوری دنیا اس کی غربت کی وجہ سے طاقت کے بل بوٹے پر اس کے آواز تو دبا سکتے ہیں، لیکن اس کے دل سے نکلنے والی آہ وہ اس کے تاج و تخت اور اس کی پوری دنیا کی مالداری کو ختم کرنے پر قادر ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ آپ بادشاہ بن رہے ہیں لیکن یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں پہلی چیز ہے ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تبارک و تعالی عدل کا حکم کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ذکر کیا والاحسان، احسان کا کیا ترجمہ؟ احسان کے بہت سارے معنی آتے ہیں، جس فیلڈ میں جاؤ اس کا معنی مل جائے گا۔ اگر اخلاق میں دیکھنا ہے تو اس میں بھی احسان کا ترجمہ ہوگا، اور اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ جائیں گے تو وہاں پر بھی احسان کا ترجمہ ہوگا۔ گھر کا معاملہ دیکھنا چاہے تو وہاں پر بھی احسان کا معاملہ ہوگا، ہر معاملے میں احسان ہوگا۔ اگر اپنی اولاد کو دیکھے تو وہاں پر بھی احسان کا معاملہ ہوگا۔
عدل اور احسان یہ دونوں چیزیں بہت ضروری. ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کا نام ہے بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک مرتبہ انہوں نے دوسرا نکاح کیا. دوسرے نکاح کے بعد ان کے یہاں بھی ایک بچہ پیدا ہوا جن کا نام انہوں نے نعمان رکھا. تو وہ بچہ جب پیدا ہوا تو ان کی بیوی نے کہا کہ یہ جو غلام ہے وہ غلام ہمارے بیٹے کے نام کر دو، رجسٹریشن کروا لو. اور اس وقت کا رجسٹریشن یہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا، وہاں جا کر کے گواہ بنانے کا، یہ رجسٹریشن. تو وہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کے کہا اللہ کے رسول یہ غلام میں نے میرے اس بیٹے کے نام کر دیا، نعمان کے نام، اب گواہ رہو. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا کہ تمہاری نعمان کے علاوہ کوئی اولاد ہے؟ کہا کہ ہاں نعمان کے علاوہ بھی اولاد ہے. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے معاملوں میں گواہ نہیں بن سکتا، اس پر اللہ کی لعنت اترتی ہے. اس لیے کہ اگر آپ ایک اولاد کو دیں اور دوسری اولاد کو نہ دیں تو یہ ظلم ہے. اسی کو چلتے ہوئے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی زندگی میں اپنی وراثت کو تقسیم کرنا چاہے تو بیٹا اور بیٹی دونوں کو برابر سرابر حصہ دیا جائے گا. وہ مسئلہ مرنے کے بعد ہے کہ ڈبل دیا جائے گا لڑکے کو اور سنگل دیا جائے گا لڑکی کو. یہ مرنے کے بعد وراثت کا مسئلہ ہے کہ اگر 3 حصے ہیں 3 لاکھ روپے تو لڑکے کو 2 لاکھ ملیں گے، لڑکی کو 1 لاکھ ملیں گے. یہ مسئلہ انسان کی موت کے بعد ہے. لیکن اگر زندگی میں وہ پیسے اپنے بیٹوں کے اپنے اولاد کے درمیان وہ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو یہاں وراثت کا مسئلہ نہیں. اگر 1 لڑکا اور 1 لڑکی ہے تو لڑکی کو بھی 1.5 لاکھ ملیں گے اور لڑکے کو بھی 1.5 لاکھ روپے دیے جائیں گے. یہاں پر کچھ نہیں. تو زندگی میں انصاف کا اس طریقے پر اولاد کے بیچ میں بھی یہ مسئلہ شمار کیا گیا. تو میں ذکر کر رہا تھا احسان. احسان کے ترجمے ہر معاملے میں ہوں گے. احسان کا ایک مطلب حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، اس حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور ان سوال میں ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں یا محمد مل احسان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ احسان کا ترجمہ حضور نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت اس طریقے پر کر کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے. اگر تو اس کو نہیں دیکھتا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. ظاہری اعتبار سے نماز ادا، فقہی اعتبار سے، مسئلے کے اعتبار سے نماز کا جواز تو اس وقت مل جاتا ہے جب کہ آپ واجبات اور فرائض کو اچھے طریقے سے ادا کر لیں. لیکن اصل جو قبولیت ہے وہ اس طرح ہے کہ بندہ نماز اس طریقے پر پڑھے کہ گویا وہ اپنا رب کم سے کم اس درجے میں کہ اس کا خدا اس کو دیکھ رہا ہے. وہ کیسے پتہ چلے گا؟ اپنی نمازوں میں خود خیال کر لیں کہ اگر میں کسی منسٹر کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو میں کھجلی کرنے سے حتی الامکان رکتا ہوں. میں اس کے سامنے بڑا مؤدب بادب کھڑا رہتا ہوں، ڈسپلن کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں. اور جب میرے خدا کے دربار میں آتا ہوں تو میری حرکت شروع ہو جاتی ہے. اگر حقیقی معنی میں کوئی بندے کے سامنے کھڑا ہو، دنیا کے عہدیدار کے سامنے کھڑا ہو تو میں کس طرح کھڑا رہتا ہوں. یہ کیفیت، یہ احسان حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ احسان یہ ہے کہ تو عبادت ایسی کر کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے، تو خدا کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت نہیں ہے تیرے دل میں تو کم سے کم اتنا خیال کر کے وہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے.
اور وہ بیجا کھانستا رہتا نہیں ہے. کسی بڑے آدمی کے سامنے جاتا ہے تو وہ کھانسی کو حتی الامکان روکتا ہے کر کے روک لیتا ہے, اور جب نماز میں ہوتا ہے تو پھٹافٹ کھانسی کھا لیتا ہے, بلکہ ڈکار بھی کھا لیتا ہے, اور وہاں پر ڈکار کو روکتا ہے, اپنی کھجلی کو روکتا ہے, اپنی تمام چیزوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. بلکہ چھینک ایسی چیز ہے کہ وہ آ جاتی ہے خود بخود, اس کو بھی دبانے کی فکر کرتا ہے. تو نماز بھی تو تیرے خدا کے سامنے پڑھ رہا ہے, وہاں پر بھی تیرا احسان کا معاملہ ہونا چاہیے. یہ تو ہوئی باطنی چیز, اور ظاہری چیز میں بھی ابھی ہم ٹھیک نہیں ہیں. ظاہری چیز کیسی کہ نماز پڑھتے ہوئے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم اس کے ہونٹ ہلنے چاہیے قرات کرتے وقت, اللہ اکبر کہتے وقت. لیکن آج کل ہماری زیادہ تر 99% لوگ ایسے ہیں نمازی لوگ 99% لوگ نماز پڑھتے, ایسا نہیں کہ تو نمازی میں بھی جو 1% نمازی ہیں انہیں میں بھی 99% لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں ادا ہی نہیں ہوتی ہے. کیونکہ زبان اپنے ہونٹوں کو حرکت دینا, علامہ کرکھی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ آدمی کے زبان سے نکلنے والی آواز اس کے کانوں تک پہنچے اللہ اکبر کہتے ہوئے, اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو علامہ کرکھی کا واجبی فتویٰ ہے کہ اگر کوئی بندے کی آواز نکل کر کے اس کے ہونٹ حرکت نہیں کرتے تو اس کا نہ اللہ اکبر کہنا قابل قبول, نہ اس کی قرات قابل قبول, اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہی نہیں ہے نماز, خالی ڈھکے ہیں. اس لیے لازم ہے کہ جب نماز آدمی پڑھے تو اللہ اکبر سے نماز کی ابتدا کریں, اپنے ہونٹوں کو حرکت دیں. اور قرات میں اگر ہونٹ بند کر کے اگر سورہ بقرہ بھی پڑھ ڈالے گا ایک رکعت میں تو بھی اس کی نماز ادا نہیں ہوتی ہی نہیں ہے نماز, چاہے وہ کتنے خشوع کے ساتھ نماز پڑھ لیں. ہونٹوں کو حرکت دینا ضروری ہے, نماز نہیں ہوتی, یاد رہیں. یہ بار بار یہ مسئلہ اس لیے میں دوہرا رہا ہوں تاکہ آدمی کو پتا چلے کہ میری نماز کا کیا عالم ہے. اور ایک ہونٹ ہلانے کی تیسری شکل, 3 جگہ ایسی ہیں جہاں پر کم سے کم ہونٹ ہلانے کی لازمی ضرورت ہے. ایک اللہ اکبر کہتے وقت ابتدا میں, نمبر 2 قرات کرتے وقت, اور نمبر 3 السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب امام کہے تو اس وقت ساتھ میں ہمیں بھی اللہ السلام علیکم کہنا لازم ہے, واجب ہے. ہم خالی امام کے ساتھ سر نہ گھما دیں, نماز نہیں ہوتی, آپ کا واجب چھوٹ گیا, نماز پوری بیکار. مسئلہ نہ جاننا یہ کوئی دلیل نہیں ہے, مسئلہ جاننا پڑتا ہے, سیکھنا پڑتا ہے, علماء کے پاس جانا پڑتا ہے. ہمارے پاس مدارس موجود ہے. اگر جنگل میں رہنے والا بھی یہ بہانہ کرے کہ میں مسئلہ نہیں جانتا تھا تو اس کا بہانہ بھی قابل قبول نہیں. ہم تو علماء کے بیچ میں اور مدارس کے بیچ میں رہتے ہیں, ہمارے یہاں کوئی قابل قبول نہیں یہ مسئلہ. لہذا احسان کا ترجمہ میں کر رہا تھا کہ احسان کا درجہ یہ ہے کہ عبادت اس طرح کریں کہ میں خدا مجھے دیکھ رہا ہے. کم سے کم درجہ اس طریقے پر ہونا چاہیے. جب اس طریقے پر نماز ہوگی تو آدمی کی نماز وہ ہوگی کہ جس میں پھر وہ پڑھے گا تو پھر وہ صحابہ والی بات جو پڑھتے ہیں نا حدیث کی کتابوں میں کہ وہ صحابی کو تیر لگ گیا, صحابی کو پتہ بھی نہیں چلا, صحابی کے سینے میں تیر تھا, ان کے پیروں میں تیر تھا, نے اس کو نکال لیا, پتہ بھی نہیں چلا. یہ اس وقت یہ کیفیت پر آدمی پہنچ سکتا ہے جبکہ ابتدا اس طرح کریں کہ میں اللہ کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. تو احسان کا ایک ترجمہ تو یہ ہوتا ہے. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہم تمام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.